علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہمارے نماز، ہماری دعائیں، ہمارے تلاوت قرآن مجید کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے پروردگار عالم دور فرما دیں۔ آئے سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو ہماری احادیث کی روشنی میں ہوتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ماہ رمضان کا ذکر پروردگار عالم نے جب بھی کیا تو وہاں پر ذکر کیا اکثر جگہ کے اوپر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن وہ ایک عظیم ترین تحفہ ہے انسانیت کے لیے، جس میں تجلی، امام نے فرمایا اللہ کی تجلی، اللہ کے وجود کا باور ہونا، یقین کرنا، بلیف کرنا نظر آتا ہے، چونکہ اس کے اندر میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو انسان ابھی تک صحیح طور کے اوپر سمجھ نہیں پایا اور تلاش میں اب تک دگرگوں ہے۔ ذرا سوچیں، 1000 جو اسما ہم جوشن کبیر میں شب قدر میں اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں، تو اس جوشن کبیر میں جو 1000 صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں، ایسے 99 جو ہمارے سامنے ہے، رحمان و رحیم و سمیع و بصیر، مگر وہاں پر 1000 اسما بیان کی۔ ان 1000 اسما کی تجلی قرآن مجید کے اندر میں نظر آتی ہے، اگر کوئی قریب سے دیکھنا چاہے اور سمجھنا چاہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ذرا سمجھ کے پڑھو۔ قرآن نابیناؤں کی کتاب نہیں ہے، اُولی الابصار جو صاحبان نظر ہیں، آنکھ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید ایک بہترین سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ دوستو عزیزوں، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو سمجھنے کا، اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع پروردگار عالم نے ایک مہینے کے لیے فراہم کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وادی السلام کی، جس کو برزخ کہتے ہیں، وہ اسی دنیا میں ہے۔ محشر کا میدان تو بھی بہت دور ہے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ رابطے میں رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت آیت اللہ آغا عراقی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ایک دوست آغا صابری تھے، کہ جو بہت مقدس شخصیت تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کہ عالم دین تھے، تو مختصر جھکا انہوں نے ایسے سر رکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا نہ، ان کا انتقال نہیں ہوئی، جس نے بھی خبر دی ہے یہ خبر غلط ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وادی السلام میں جیسے ہی کوئی بندہ مومن پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، میں اس آواز کو سنتا ہوں۔ ان کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا وہ نہیں۔ تم جب معلوم کیا گیا، پتہ لگایا گیا، تو پتہ چلا کہ ہاں ان کا انتقال نہیں، افواہ تھی۔ تو اس کے مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رابطہ، جن کا سسٹم وادی السلام سے مستقل طور کے اوپر لگا ہوا ہے۔ آئیں ہم اس رمضان کے سلسلے میں ائمہ معصومین نے جو فرمایا ہے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث کی روشنی بیان فرماؤں۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں من فطر صائما فلہ مثل اجر، کہتے ہیں کہ جو بھی افطار کروائے کسی بندے مومن کی، چاہے وہ کھجور سے کیوں نہ ہو، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا رکھنے والے کو ثواب ملا۔ کتنا بہترین موقع ہے دوستو، ذرا سوچیں آپ کہ آپ ایک کھجور سے اس پورے دن کا ثواب، جس کی ہر سانس میں مدد ہو رہی تھی، تسبیح کا ثواب مل رہا تھا، سو بھی جائے تو اس میں بھی عبادت کا ثواب تھا، اور تمام ثواب کو پروردگار عالم نے ایک افطار کروانے میں اتنا امپورٹنٹ موقع ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں ملتا ہے۔ رمضان ختم، معاملہ ختم۔ فطر اخاک الصائم خیر من صیامک، کوئی اگر کسی بندے مومن کو اگر افطار کروائے تو ایسا ہے کہ اس کے مستحب روزہ رکھنے کے ثواب کا سے زیادہ اس کو اجر جنا والا پروردگار عالم عنایت کر دیتا ہے۔ یعنی مستحب روزے کے بھی ایک صاحب ثواب کی ایک مقدار ہے، اس سے بھی اوپر کا معاملہ جناب ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی کو افطار کروا دے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شہر اولہ رحمہ، اس کی جو 10 دن جو ایام ہے، جس کے ہم اور آپ اس 10 دن کے ایام سے ہم گزر کے اب 11ویں رات کی ہے، 11ویں دن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ شہر اولہ رحمہ، پہلی 10 راتیں جو ہیں، یہ 10 روزے جو ہے وہ رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اور یہ دوسرا جو 10 دن ہے
وہ مغفرت کے لیے ہے، پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت عنایت ہوتی ہے، اس کے لیے ہے۔ وآخرہ عتق من النار، کہتے ہیں جو آخری رات، جو 10 راتیں ہیں، پروردگار عالم اس میں جہنم کی آگ سے، جہنم سے آزاد کرانے کا پروانہ عنایت کرتا ہے مومنین و مومنات کو۔ تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ پروردگار عالم عنایت کرے اور ہم اس سے خالی رہ جائیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابواب السماء تفتح في أوله ليلة من شهر رمضان ولا تغلق إلى آخر ليلة منه۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء، آسمان کے کچھ رستے ہیں، تفتح فی اولہ لیلہ، اس آسمان کے رستے کھولے جاتے ہیں جیسی رمضان شروع ہوتا ہے۔ آسمان کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسے ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے۔ شہر رمضان، شہر رمضان کے ایام میں وَلَا تَغْلُقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، یہ آخری رمضان تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں دوستو۔ اب جو خوش نصیب ہوتے ہیں اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر الحمدللہ اپنے سفر کو کرتے ہوئے بہت آگے کی منزل کو طے کر لیتے ہیں، جس سے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ الحمدللہ وادی السلام سے رابطے میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وادی السلام اس وقت ماشاءاللہ سے جو ہمارے مؤمنین مؤمنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، آگے یہ عباس قمی جو صاحب تفسیر، یہ صاحب مفاتیح الجنان ہیں، انہوں نے ایک دن اپنے درس کے درمیان میں ایسی کہہ دیا، اللہ جس نے یہ حدیث جو لکھی ہے بہار الانوار میں، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اچانک رات کو ان کے والد صاحب خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، عباس تم نے آج قم کے درس میں علامہ مجلسی کے اوپر انگلی اٹھائی اور تم نے اس حدیث کے سلسلے میں تم نے ان کے اوپر اعتراض کیا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے تو یہ بات کہی۔ تو آپ عباس قمی کے والد محترم فرماتے ہیں کہ اس کا جواب تو یہ ہے، پہلے یہ سن، اس کا جواب تو یہ ہے، دوسری بات جو تمہیں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وادی السلام میں جتنے بھی علماء انتقال کر گئے ہیں وہ سب علامہ مجلسی کے درس میں بیٹھتے ہیں، علامہ مجلسی درس دیتے ہیں، اور درس دیتے دیتے ایک مرتبہ اچانک انہوں نے میرے طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے آج قم میں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا ہے، جا کے خواب میں ان کو اس کا جواب بیان کروا دیں۔ ایک مرتبہ جو ہے جیسی خواب دیکھا، صبح اٹھے فوراً دوڑتے ہوئے نکلے، چونکہ قم میں رہتے تھے وہ، اور آقا مجلسی کی قبر جو ہے وہ اصفہان میں ہے۔ فوراً جا کے ان کی قبر کے اوپر فاتحہ وغیرہ پڑھ کے استغفار کیا اور پھر معذرت خواہی کی کہ میں نے جو اعتراض کیا تھا مجھے اس کا جواب مل گیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے مقام کے اوپر ماشاءاللہ سے حاوی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اللہ نے یہ آپ کو عنایت کیا ہے۔ اب آئیں دوسرے مرحلے کے اوپر، میں قرآن مجید کی کسی سورہ سے سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں، وہ ہے آج کی گفتگو ہے سورہ شمس۔ سورہ شمس پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ سورہ شمس پڑھنے کا ثواب اللہ اکبر بہت بہترین ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ هذه السورة فكأنما تصدق على من طلعت علیہ الشمس والقمر۔ کہتے ہیں اگر کوئی سورہ شمس کی تلاوت کر دے، کہ ہم اور آپ کنجوس ہوتے ہیں، کسی کام کو، کسی چیز کو دینے میں سوچتے ہیں، گنتے ہیں، نہیں پتہ کم ہو جائے زیادہ ہو جائے، نہیں پتہ کیا کیا ہم نے سوچتے، مگر جب اللہ اپنی سخاوت کرنے کے اوپر آتا ہے اور کچھ عنایت کرتا ہے تو پھر بڑی زبردست انداز سے سخاوت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ من قرأ، جو بھی قراءت کرے سورہ شمس کی، اس سورہ کو، فکأنما، وہ اس جیسا ہے، تصدق علی من طلعت علیہ الشمس والقمر، کا سورج اور چاند جس کے اوپر بھی چمکا ہے۔ اب ذرا سوچے، سورج چاند کس کے اوپر چمکتے ہیں؟ سورج چمکتا ہے پہاڑوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، صحراؤں کے اوپر، درختوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر چمکتا ہے۔ کہ ایسا ہے کہ اس نے پوری کائنات کا صدقہ دیا ہے، پوری کائنات کو سمیٹا اس نے مٹھی میں، اور ایک مطلب اس نے دے دیا ہے کیونکہ اس نے سورہ شمس کی تلاوت کی ہے۔ سورہ شمس کی تلاوت کرنے کا ثواب الحمدللہ اتنا زبردست ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس سورہ کی چھٹی امام ارشاد فرماتے ہیں، جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا
جب محشر کا میدان ہوگا تو اس محشر کے میدان میں اس کے جسم کے تمام اعضاء گواہی دیں گے، کس نے تلاوت کی تھی، اس نے تلاوت کی تھی، اس نے تلاوت کی تھی۔ کون سا؟ اگر سورہ شمس کی تلاوت کر لے گا۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے الشمس امیر المؤمنین علیہ السلام والضحاها قیام القائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ امام جعفر صادق السلام اشارت فرماتے ہیں کہ سورہ شمس کی تلاوت کریں گے تو شمس سے مراد والشمس والضحاها، قسم ہے اس سورج کی جو چمکا، تو کہا اس سے کیا مراد ہے؟ سورج اور چمکنا؟ تو یہ چھٹے امام ارشاد فرماتے شمس سے مراد الشمس امیر المؤمنین، شمس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، والضحاها، اور چمکنا قیام قائم، ہمارے آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وہ حکومت، وہ قیام جو اس مرتبہ ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں وہ موقع، وہ عظیم مرحلہ آئے گا جس میں امام کی حکومت ہوگی۔ والضحاها سے مراد چھٹے امام نے فرمایا وہ امام زمانہ کی حکومت سے مراد ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ مثلی فیکم مثل الشمس و مثل علی مثل القمر فاذا غابت شمس، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال فیکم تمہارے درمیان میں مثل الشمس سورج کے جیسے ہے، وہ مثل علی کی مثال مثل القمر، اور علی کی مثال بالکل چاند جیسے ہے۔ فَإِذَا غَابَتْ شَمْس، جیسے سورج غائب ہوتا ہے فوراً طلوع ہو جاتا ہے، کیا؟ وہ طلوع ہو جاتا ہے قمر۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً جو ہے اس کی اتباع کریں اور الحمدللہ اس قمر کو مانیں اور اس قمر کے پیچھے چلیں۔ یہ حکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو عزیزوں، آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے غور کیا کہ سورہ شمس پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اور یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا بہترین سورہ ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے والا بہترین سورہ ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی میں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ مثال کے طور کے اوپر جو بھی مؤمنین مؤمنات اس سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہے کہ کم سے کم اس مہینے کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن سے قریب ہونے کے لیے قرار دے دیں۔ آئیں اب اس دعا کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جس دعا میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے تحفے کی شکل میں ہمیں مانگنے کا، وجود خدا کا، معرفت خدا کا اسی دعا کے اندر میں درس دیا ہے۔ جیسے صحیفہ سجادیہ وغیرہ میں امام نے کربلا کے بعد صحیفہ سجادیہ کو مرقوم کرنا شروع کیا تاکہ لوگ بالکل پیچھے لگ گئے تھے تاکہ وجود امام ختم۔ تو امام نے اپنا سلسلہ دعاؤں کے ذریعے سے ایک مرتبہ شروع کیا اور اس کے اندر بڑے بڑے پیغامات دے دیے۔ ایسے ہی دعا افتتاح ہے دوستوں، دعا افتتاح کے اندر میں بڑی بڑی رموز اور رمز اور بڑی بڑی باتیں جناب والے اس کے اندر موجود ہے کہ بندہ پروردگار عالم سے کیا کیسے مانے، بندہ پروردگار عالم کو کیسے جانے۔ اس میں امام نے جو فرمایا ہے آپ کی خدمت میں، مسخر الریاح، ہواؤں کو جو قابو میں رکھنے والا ہے۔ ہوا کا معاملہ بڑا زبردست ہے۔ آج اتنا بڑا جمبو جیٹ پلین 380 ڈبل ٹیکر جس کو بولتے ہیں سب جناب والا ہوا میں اڑا، یہ ہوا کی تو طاقت ہے۔ انجن تو صرف گھوم رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہوا کے اندر میں اتنی طاقت و پاور ہے کہ 500 آدمی کو لے کر وہ پلین جناب والا اڑ رہا ہے۔ ذرا سوچیں، جناب سلیمان نبی کے زمانے میں تو پورا شہر اڑتا تھا، اس کو جناب سلیمان لے کے اڑتے تھے، پورا شہر اڑتا تھا۔ اور امام کے زمانے میں بہت کچھ اس ٹائپ کا ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ان ہواؤں کو جو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ یہ پلین کو کنٹرول کرتے ہیں ہوا، وہ چاہے پھینک دیتے ہیں چاہے دائنا بایاں۔ بڑے بڑے پائلٹس ہیں، ان کو دیکھیں تو مجھ کو وہ بولتے نظر آتے ہیں کہ ہوا ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم ہوا کے کنٹرول میں رہتے ہیں، بس اس سے چیرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ کہ ہم کنٹرول میں اس کے رہتے ہیں ہوا کے، کبھی کبھی رخ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے مطلب ان ہواؤں کو کنٹرول میں کون رکھتا ہے؟
تو ایک مرتبہ اس دعا میں اس طرف اشارہ مسخر الریاح، جو ہواؤں کو قابو میں رکھتا ہے. اللہ اکبر. ان ہواؤں کے ذریعے سے پورے سسٹم میں نظام جنا والا چل رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ ہوا رک جائے سمندروں میں تو تمام مچھلیاں، تمام سسٹم نظام برباد ہو جائے گا سمندر کا. اور وہ ہوا اگر شہروں میں نہ آئے تو پورا پالیوشن سے شہر ختم ہو جائے گا. تو یہ ہواؤں کا اتنا بڑا رول ہے اس کائنات کے اندر میں. ان ہواؤں کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مسخر اللہ سبحانہ و تعالی فالق الاسباب، جو روشن کر دیتا ہے صبح کو. دیکھیے ان چیزوں کو بتا رہے ہیں پروردگار عالم کے وجود کے سلسلے میں. امام ہم ذرا غور تو کریں کہ ایک مرتبہ یہ اندھیری رات تھی، اندھیری سے پھر صبح، پھر ایک مرتبہ سورج نکل آیا، اس کی روشنی. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ کب سے ہو رہا ہے؟ جیسے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا اللہ کو؟ تو ایک مرتبہ ارادوں کے ٹوٹ جانے کے سبب سے. دیکھیے امام بھی اشارہ دیتے ہیں کس طرف ہمیں سوچنے کے لیے. ارادوں کے ٹوٹ جانے، کیسے ارادوں کے ٹوٹ جانے کے سب سے مولا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم آج ایک ارادہ کرتے ہیں، کل وہ ارادہ بدل دیتے ہیں. جس میں ہم کو کل جانا ہے، ہم نے ارادہ کر دیا تھا کل یا آج، مگر کل صبح جیسے اٹھے تھے ہم کل نہیں جائیں گے، ہم 2 دن کے بعد جائیں گے. ہمیں یہ کرنا، یہ کھانا، یہ دینا، یہ لینا وغیرہ وغیرہ، ہم ارادہ اپنا بدل دیتے. مگر اللہ نے اپنے ارادہ ہزاروں سال سے، یہ سورج نکل رہا، ارادہ بدلا کہ نہیں ہم سورج کو اب نہیں نکلوائیں گے، چاند کو اب نہیں نکلوائیں گے، بارش کو اب نہیں برسوائیں گے، ہواؤں کو نہیں چلوائیں گے. کیا ایسا ہوا؟ نہیں. امام نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ارادے کے نہ ٹوٹنے کے سبب سے. انسانوں کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا ارادہ نہیں ٹوٹتا ہے. دیان الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. آپ یہاں پر جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تھوڑی سی چھوٹ ہے، مگر جب قیامت میں آئے گے تو وہاں پر کوئی نہ سپر پاور ہے، نہ کوئی زیرو پاور ہے. وہاں پر اعمال جو ہے وہ اعمال آپ کا، وہ آپ کا عقیدہ اور اعمال جو ہے وہ جناب والا پاور پہ آ جائے گا. اس کے بعد پھر رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب سے مراد کیا؟ اس کا مطلب عالم جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے. عالمین جو یہ جمع ہے، پلورل ہے. تو یہ بتائے کہ کتنے عالم تھے. امام سے مطلب کسی نے پوچھا تو امام نے فرمایا 18,000 عالم ہے. اللہ اکبر. 18,000. وہاں کی زندگی کیسے؟ یہاں سے اچھی ہے، یہاں سے اچھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں رب العالمین. اللہ رب ہے، پالنے والا ہے. جیسے بچے گودی میں پلتے ہیں اس کو کہتے ہیں رب. کائنات پوری پل رہی ہے. اب ذرا غور تو کر کے دیکھیں، ذرا فکر تو کر کے دیکھیں. ایک مرتبہ اس سورج کے سامنے ہمارا پلانٹس کیسا ہے کہ جیسے 5 مالے کی بلڈنگ کے سامنے ایک انڈا سمجھ لیجیے، اس سے بھی چھوٹا سمجھے چنے کی دال، ایک چنا اس کے برابر ہے. سورج کتنا بڑا ہے. اب ذرا سوچیے، اب اس سورج کے پیچھے ایک سورج ایسا ہے، ایسے پلانٹس ہیں، ایسے سیارے ہیں کہ سورج اس کے سامنے جو ہے وہ چنے کی دال کے برابر ہے. پھر اس سے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. اور سائنسداں کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا. ہاتھ اٹھا لیا ان لوگوں نے، نہیں پتا اوپر میں کیا کیا ہے. مولا کہنا 1400 سال پہلے مجھے آسمان کا راستہ پوچھو. اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے ابھی حدیث سماعت پڑے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے. دروازہ ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، یہ کھلا رہتا ہے. جو اہل علم ہے ماشاءاللہ سے وہ سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے بہت دور تک پہنچتے ہیں. تو عزیزان محترم، دوستو عزیزو، ذرا غور تو فرمائیں. ان سورج سے آپ تقریباً سمجھیے 10 عدد جو اوپر میں جو سیارے ہیں وہاں تک چلے جائیے، پھر اس کے مقابل میں سورج کتنا بڑا ہوا. اور پھر جب ایک مرتبہ سورج ان کے مقابل میں کتنا بڑا ہوا تو ذرا سوچیے آپ کا پلانٹ کتنا بڑا ہوا. اور پھر آپ کا شہر کتنا بڑا ہوا، آپ کا محلہ اور آپ کا وجود کتنا بڑا ہے. ذرا سوچیے ہم اس کے سامنے. اب کہتے نہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب آپ نے غور فرمایا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اور پھر ہم اکڑ کریں، پھر ہم غرغر کریں، پھر ہم اپنے کا تکبر کے آئی ایم سم تھنگ. ذرا سوچو، ذرا سی نظام کو دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. تم کیا کہہ رہے ہو، کہاں ہو تم، تمہارا وجود کیا ہے. رب العالمین. الحمدللہ. حمد اللہ کے لیے ہمیشہ کوشش کریں الحمدللہ. چھٹے امام سے نے ارشاد فرمایا کہ جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے لوگ نماز میں دعا کرتے ہیں. کہا کیسے مولا نماز میں؟ کہا آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ رکوع سے اٹھتے تھے کیا کہتے ہیں؟ کہا سمع اللہ لمن حمدہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سمع اللہ، اللہ سنتا ہے، لمن حمدہ جو اس کی حمد کرتا ہے.
اب امریکہ میں کسی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے بمبئی میں بیٹھ کے بولا الحمدللہ، تو وہ امریکہ میں نماز کی حالت میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ چھٹے امام نے اسی طرف اشارہ کیا، ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی کوشش کرو۔ کیسے بھائی؟ الحمدللہ کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اس کے کہنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں پروردگار عالم آپ کو تحفہ دے گا کہ حالت نماز میں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ الحلم ہی بعد علم، اور کتنا بڑا پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، وہ ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، ہمارے گناہ ہماری غلطیوں کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا حلم اور بردباری کے اعتبار سے اس کو چھپا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں دیتا ہے۔ جانتا ہے پروردگار ہے یہ آدمی بڑا بدماش ہے، بڑا شریر ہے، مگر اس کے باوجود بھی دیتا ہے۔ اس طرف امام زمانہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، ذرا اللہ دیکھو تمہارے لیے کیا ہے، اللہ علم ہی بعد علم، وہ علم رکھتا ہے کہ آپ کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو دے رہا ہے، یہ ہے میرا اللہ۔ والحمدللہ، پھر کہا تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ عفو ہی بعد قدرتے، قدرت رکھنے کے باوجود بھی پس مسل دے۔ پروردگار عالم نے پرانے زمانے میں جو بڑے بڑے طاقتور تھے ان کو مسل دیا، بڑے بڑوں کو چھوٹی چھوٹی چیز سے مارا ہے۔ نمرود نے اپنے پورے لشکر کو اکٹھا کر لیا تھا اللہ سے لڑنے کے لیے، تو ایک مرتبہ ایک اللہ نے بھی اپنے فوج کو بھیجا، تو جناب ابراہیم نے کہا فوج آ رہی ہے، تو کہا کہاں فوج ہے؟ مچھروں کی فوج آئی، تو جلدی سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد ایک کمرے میں گھس گیا، چاروں طرف سے بند کر دیا، کوئی نہیں آ سکے، مگر ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں سے ایک لنگڑا مچھر داخل ہوا، اور لنگڑے مچھر داخل ہو گئے، یعنی کہ اس کے پاس 4 پیر بھی نہیں، 3 پیر تھے، تو 3 طرح سے داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھس گیا۔ اب جو گھسا تو اس نے جو درد جو شروع ہوا تو اس نے کہا میرے سر پہ مارو، تو لوگ چپل مارتے تھے، چپل مار مار کے اس کو مار ڈالا نمرود کو۔ تو اللہ نے کیا کیا، ہمیں اور آپ کو کیا بتایا کہ اپنے بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے مارا ہے۔ ان کی اوقات کیا، ان کی حیثیت کیا کہ جو ہمارے مقابل میں کھڑے ہو کے دعویٰ کریں اور ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے اللہ عفو بعد قدرت، ان تمام چیزوں کو قدرت رکھنے کے باوجود بھی پروردگار ہمیں معاف کر دے، الحمدللہ۔ پھر کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ارحم الراحمین ہے، اللہ طول عناتہ فی غضبہ، جو حالت غضب میں بھی بڑا بردبار ہے، غصہ بھی ہوتا ہے پروردگار عالم جو ہماری غلطیوں کے اوپر، مگر پھر اپنی بردباری کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ قادر علی ما یرید، اور جو چاہے وہ کر گزرے، طاقت رکھتا ہے، وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں معاف کرتا ہے، الحمدللہ۔ پھر کہا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، خالق الخلق، جو تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، جتنے بھی مخلوق ہیں، کسی نے آپ زندہ چوٹی تو بنا نہیں سکتے، سائنس نے اتنی بھی ترقی کر لی، سب کچھ کر لیا، روبوٹ بنا، میں کہ ایک چوٹی بنا کے دکھا دیں، اوریجنل چوٹی، نہ میں کہہ رہا ہوں انسان بنا کے دکھا رہے ہیں اور ہاتھی بنا دیں، ایک چوٹی بنا کے دکھا دیں۔ آپ چوٹی تو بنا نہیں سکتے اوریجنل، روبوٹ بنائیں گے جب تک کرنٹ ہے، بیٹری ہے، چل رہا ہے، بیٹری کرنٹ ختم، بات ختم، کھڑا ہو گیا وہ بھی ایک مجسمے کی شکل میں۔ پروردگار خالق الخلق، پروردگار عالم اس کائنات کا خالق ہے۔ جب انسان مرتا ہے، جب اس کو جا کے قبر میں لٹاتے ہیں، اور جب اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ میرا بندہ، وہ جو اللہ کا بندہ جب چلاتا ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے دیکھا تم نے جن کے لیے تم اتنا گناہ کرتے تھے، کوشش کرتے، وہ سب تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، تم اکیلے رہ گئے نا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا رہا نا، سب چھوڑ کے چلے گئے نا، اے میرے بندے گھبرا مت، میں تیرا ساتھ ہوں۔ کتنا رحیم و کریم ہے میرا پروردگار عالم، خالق الخلق، باسط الرزق، پروردگار عالم بہت رزق دینے والا ہے۔ ذرا سوچیں نا، کتنا پانی پی چکے ہیں آپ جب سے پیدا ہوئے، کتنا چاول کھا چکے ہیں، کتنا روٹی کھا چکے ہیں، کتنے پھل کھا چکے ہیں، آپ نے کبھی حساب کیا آپ نے؟ کتنی چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، باسط الرزق، وہ رزق دینے والا ہے۔ فالق الاسبار، جو صبح کو روشن کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو، دماغ کو، ہماری تقدیر کو روشن کر دیتا ہے، ذو الجلال والاکرام، جو صاحب جلالت ہے، والفضل والاکرام والانعام، اور فضل اور نعمت کا مالک بھی ہے وہ،
الذی بعد فلا یرا، وہ ایسا دور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا. اور پھر آگے کے جملے میں انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے، وہ اتنا قریب ہے کہ جو ہمارے رگے ادھر گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. ذرا سوچیں، اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم ترین مہینے میں اگر محروم رہ جائیں تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے کو ایک مرتبہ کبھی اکیلے بیٹھیے، 10 منٹ نکالیے اپنے لیے، 10 منٹ کا سجدہ کریں. جتنے بھی لوگ بلند ہوئے ہیں انہوں نے طولانی سجدہ کیا ہے، نماز شب پڑھا ہے. جو اللہ سے قریب ہوئے ہیں پھر اللہ نے ان کو بہت بلند کیا ہے. امام خمینی ہو یا علامہ اقبال ہو یا ان جیسے جتنے بھی بڑے بڑے شخصیتیں گزری ہیں جو صحیح طور کے اوپر ہیں، جب ان سے راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا خلوت، اکیلا. کبھی اکیلے بیٹھیے اس ماہ مبارک رمضان میں، اپنے اوپر ایک مرتبہ اللہ سے باتیں کیجیے، آپ کے ساتھ ہے. اکیلے کبھی سجدہ کیجیے مسجد میں جا کر، نماز کے وقت کے علاوہ. کبھی ایک مرتبہ سوچیں کہ آپ کہاں پر ہیں، کیا ہیں. ان چیزوں کو ایک مرتبہ نظر میں رکھتے ہوئے تب سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ بہت بلند ہے. جہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں معاملہ وہ نہیں ہے، بہت اس سے اونچا ہے. انشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.